تو یہ سب میں پبلشڈ پہلی آفیشیل کتاب یہ رہے گی. باقی الحمدللہ میں سفر ناموں، ناولوں اور افسانوں میں تھوڑا بہت آزمائی کہتے ہیں نا زور آزمائی کر چکی ہوں. اور مستقبل میں آئی تھنک مجھے لگتا ہے مے بی ہارر لکھنے میں مجھے انٹرسٹ ہے. مشکل کام لگتا ہے مجھے لیکن کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے. اچھا ثنا یہ بتائیے کہ آپ اپنے اس رائٹنگ کی فیلڈ میں آپ کی کیا کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ آنیسٹلی وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ امید تو رکھنی نہیں چاہیے کسی بھی چیز سے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے لیے ایز اے رائٹر یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر میری کہی ہوئی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات کوئی ایک جملہ کسی کے کام آ جاتا ہے یا کسی کو ہیلپ مل جاتی ہے تو آئی تھنک میرے لکھنا کا جو ہوتا ہے نا وہ حاصل وصول ہو گیا. اسی طریقے سے جو دوسرا میرا ایک بڑا امپورٹنٹ یا ایک اہم میرا ویژن کہہ لیجیے آج کل اسپیشلی میں جو دیکھتی ہوں، بھلے میری اپنی عمر کے لوگ ہوں یا جو نئی آنے والی جنریشن ہے، ان کی تو سمجھیے کہ اردو کی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے. ان کو نہ لکھنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے، اور جی آنیسٹلی کوئی نہ ماں باپ اب دھیان دیتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے زمانے میں ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہمارے تو اماں ابا بہن بھائی اس طرح کی زبان کا استعمال رکھتے تھے کہ گھر میں بچوں کو فروغ ملے، مطلب ان کو سمجھ آئے کہ بھائی یہ ہماری زبان ہے، ہماری لینگویج ہے. ابھی آپ دیکھیں مجھے بھی ایک پورا جملہ مکمل اردو میں بولنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ میں بیچ میں 2-3 الفاظ انگریزی کے ڈال ہی دیتی ہوں. تو ایک یہ بھی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، جو آنے والے لوگ ہیں، ان کو اب آپ ان کے طریقے سے تھوڑا سہل کر کے، تھوڑا ایزی کر کے، تھوڑا ہنسی مذاق والا کچھ اس طرح کا اگر کوالٹی مواد دے سکتے ہیں جو وہ پڑھ کے اور اردو سے کنیکٹڈ فیل کریں اپنے آپ کو، رادر کے بڑے مشکل الفاظ بول دیے اور لکھ دیے، وہ فائدہ نہیں دیں گے غالباً. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر میری اس طرح کی ہلکی پھلکی لکھنے سے اور میری کسی بھی بات سے لینگویج کے حوالے سے یا ذاتی زندگی کے حوالے سے کسی کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال سے میری جو لکھنے کی وہ ہے جہد وہ پوری ہو گئی. دس از آل آئی وانٹ فرام مائی رائٹنگ کریئر. ٹھیک. اچھا سنا یہ بتائیے کہ آپ اکیلے کام کرنا پسند کرتی ہیں یا گروپس میں بھی آپ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اچھا ابھی تک اتفاق ایسا ہے کیونکہ میں ذاتی طور پہ ہی لکھتی رہی ہوں شوق کے جی تحت، تو ابھی تک مجھے ایسا کچھ 1-2 پروجیکٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں مجھے کہہ لیجیے جیسے ایک فٹ بال ٹورنامنٹ تھا پچھلے سال، اس کا ایک نغمہ لکھنے کا کہا گیا تھا، لیکن وہ نغمہ بھی ظاہر ہے لکھا میں نے خود ہی تھا، وہ بعد میں پھر ٹیم نے کولیبریٹ کر کے اسے گایا اینڈ آل. لیکن اگر مجھے ڈیفینیٹلی ٹیم میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلور دیٹ. مجھے یقینی طور پہ میں ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کیا آپ نیا سیکھ سکتے ہیں، کیا نیا کر سکتے ہیں. آپ اپنا آنسر پلیز ریپیٹ کر دیں گی؟ تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو تھا. اچھا سو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی تک کیونکہ میں شوقیہ لکھتی رہی ہوں تو ابھی تک مجھے ایسا کوئی چانس یا موقع ملا نہیں ہے جہاں پر میں ٹیم کے ساتھ کام کروں، لیکن میں ڈیفینیٹلی آئی لک فارورڈ کہ اگر مجھے اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کوئی موقع ملتا ہے جہاں پر میں کولیبوریٹ کر کے لکھوں تو میں بالکل کرنا چاہوں گی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، کیا نئی چیزیں انسان سیکھ سکتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں پبلش کروانے میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی مصنف کو، اور کون سے مسائل ہیں جو ایک لکھاری کو بلندی کی طرف لے جانے میں درپیش ہیں؟ آئی تھنک یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے، اور اسپیشلی جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے انہی میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو آئیں گے اور پھر ان چیزوں کو ریزالو کرتے ہوئے آگے پیچھے آنے والوں کے لیے راہ بنائیں گے. تو جتنا میری تھوڑی بہت اس پورے پبلشنگ اسٹنٹ کے دوران جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے، ایک تو پہلی چیز یہ کہ دیکھیں نیا لکھنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کو بہت بعض اوقات یا موسٹ آف دا ٹائم
ये नहीं पता होता कि उसका रीडर्स क्लब कितना बड़ा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कोई एस्टेब्लिश राइटर नहीं होता है, उसे ये नहीं पता होता कि भाई वो कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, बहुत सारी जगहों पे उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है जो ज़ाहिर है वक्त के साथ आता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, अनलाइक वेस्ट, पाकिस्तान में ना उनका एक बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है। आप किसी से जाके पूछें वो कोई राजी नहीं होता कि जी 500 कॉपी से मैं कम छापूंगा, और उसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और लिखने वाला जो होता है, आई थिंक चंद एक के अलावा, जिनका ऑब्वियसली जिनका पीछे बैकग्राउंड अच्छा हो, लिखने वाले होते हैं वो इतनी पैसा नहीं लगा सकते, नॉर्मल आदमी भी नहीं लगा सकता। तो ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है कि यार बंदे के पास टैलेंट भी है, वो लिखता भी अच्छा है, वो चाहता भी है कि लोग उसे पढ़ें और उसे मजीद वो कुछ कर सके आगे अपनी जिंदगी में, लैंग्वेज के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। मे बी अगर वो इतना अच्छा लिखता है तो बहुत सारे मौजूआत ऐसे होते हैं जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए होते हैं, लेकिन वो बेचारा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या हो जाती है, वो कहते हैं भाई मैं इतना पैसा कहाँ से लगाऊंगा। तो एक तो एक बड़ा एलिमेंट आता है आपका कॉस्ट। दूसरी बात ये कि चलें अगर वो ये मरहला भी तय कर लेता है, दिल पे पत्थर रख के समहाउ फॉर सम रीजन उसको मिल जाती है एक डायरेक्शन। तो इसमें यह है कि किताब के जो मुख्तलिफ अदवार होते हैं, पिछले दिनों बल्कि मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, वो भी बड़े शायरी वायरी लिखते थे, तो मुझसे यही पूछे थे कि तुम मुझे बताओ किताब लिखने में कितना टाइम लगता है और किताब पब्लिश कराने में कितना टाइम लगता है। तो मैंने उनसे बोला वाकई आपकी बात सही है कि किताब लिखना शायद बहुत आसान काम है, जो गालिबन दुनिया को लगता है कि बहुत मुश्किल है, कि किताब पब्लिश करवाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम। चाहे आप वो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से देख लें, चाहे आप उसके मतलब जितने भी स्टेजेस हैं पोस्ट बुक राइटिंग, और उनका टाइमली फॉलो अप होना, मतलब वो एक ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान को अपना आप इन्वेस्ट करना पड़ता है। जाहिर सी बात है आपकी जी तकलीफ है, आप टाइम नहीं देंगे तो कौन देगा। और वहां पर अगर चीजें आपके हिसाब से ना चल रही हैं, जो जरूरी नहीं है कि हमेशा चलेंगी, डिफिकल्ट होता है, अच्छा एडिटर मिलना मुश्किल होता है, अच्छा पब्लिशिंग हाउस मिलना मुश्किल होता है, बाय अच्छा आई मीन के जिससे आपकी केमिस्ट्री मिल जाए। जी तो बिल्कुल। और हमारे पास बहुत ज्यादा अबंडेंस में ऑप्शंस नहीं है, तो वो भी एक कह लीजिए राइटर के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है कि यार मैं एक तख्लीककार हूँ, मैं ये देखूं या मैं वो देखूं, और जाहिर है कि उसके बगैर ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो एक कहीं स्वीट बिल्कुल स्पॉट ढूंढना एक एक डिफिकल्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, आपका दास्तान के साथ राब्ता किस तरह से हुआ? अच्छा आई थिंक मैं अगेन शायद साल के शुरू से समवेयर अराउंड जनवरी फरवरी, क्योंकि मुझे ये बचपना तो पिछले एक डेढ़ साल से मिल रहा था कि आप कुछ छपवाएं, अपनी बुक छपवाएं, अपनी बुक छपवाएं, लेकिन फिर वही बात है कि बुक में क्या छपाऊं भाई। मेरा जाती इंटरेस्ट तो शायरी है, शायरी में लिखती भी बहुत शौक से हूँ, और मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट और लिखा हुआ शायरी ही है। लेकिन पहली बात तो ये शायरी ना कोई पढ़ता है, बड़ी सेलेक्टिव शायरी होती है जो पढ़ी जाती है, अब लोग भी वो नहीं बचे। तो जाहिर है ऐसी चीज पे बंदा क्या इन्वेस्ट करे, और जब मेरी रीडर बेस आई डोंट नो कितनी होगी, शायरी वैसी एक लोगों को लगता है कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है। तो फिर जब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि यार ठीक है, मे बी नॉट शायरी, मे बी द ट्रैवल ऑफ पार्ट, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, छोटे स्केल पर ही सही लेकिन कुछ करना चाहिए, इनिशिएट तो करना चाहिए। तो मैं जी बहुत अरसे तक इस तगोदौ में लगी रही कि यार क्या करूं क्या करूं, ढूंढा देखा, कुछ अपने जाती तौर पे जिन चंद एक लोगों को जानती थी उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बड़े बड़े बिल्स बताए, लंबा इतना प्रोसेस बता दिया कि मैंने कहा या अल्लाह क्या हो गया दुनिया में, कैसे करूंगी मैं ये। आई थिंक इस साल के शुरू में समवेयर अराउंड जनवरी फरवरी इसी तरह कुछ सर्च करते करते दास्तान का नाम सामने आया। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, फिर गालिबन मैंने उमर के साथ एक डिस्कशन भी किया था कॉल के ऊपर। इत्मीनान मेरा नहीं हो पा रहा था कि यार मैं कैसे शुरू करूं क्या करूंगी, और सच्ची बात तो ये है कि वक्त भी नहीं मिल पा रहा था कि चीजों को कंपाइल करूं, फिर एक जगह इंसानी हालत में लेकर आऊं, फिर आगे पेश करूं। सब चीजें बिखरी हुई थी। तो वो करते करते फॉर सम रीजन फिर समवेयर अराउंड स्टार्ट ऑफ मी, फिर मैंने कहा कि यार अब इंसान मतलब कुछ तो करना है ना, थोड़ा तो आगे प्रोसीड करना है, ऐसे बैठ के तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन मई में लिया, और वो भी इस तरह के ये मेरे एक बड़े अच्छे एक्स कोलीग हैं, उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी, वो भी बड़ा इस चीज को प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि सना देखो, तुम अपना काम अगर खुद रिगार्ड नहीं करोगी तो कौन करेगा, और तुम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बिल्कुल। यू शुड प्रोसीड। तो फिर मैंने कहा यार बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करती हूँ, और जहां तक है कि आगे उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा, लेकिन ये कि इंसान अपने शौक की तकमील तो जरूर करता है, और जब उसके पास जो है वो जराए भी सही मिल जाएं। तो फिर मैंने दोबारा से उमर को जहमत दी, उनके कान खाए दो तीन कॉल्स पे, फिर अल्लाह अल्लाह करके इस प्रोसेस को धक्का लगा, और फाइनली ये मई में किक ऑफ हुआ।
تو یہ میرا اور داستان کے آپس میں ٹکرانے کا چھوٹا سا وہ ہے. تو داستان نے آپ کی تخلیق کو کس طرح سے سنوارا اور کیا کیا چیزیں نئی آپ نے سیکھی؟ تجربہ کیسا رہا آپ کا داستان کے ساتھ کام کرنے کا؟ آئی تھنک وہ جو میں نے آپ سے آئی تھنک پچھلے سوال کے اوپر جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ ایک کتاب لکھنا تو شاید آسان کام ہوتا ہے، اس کے بعد سب کچھ جی بڑا مشکل ہوتا ہے. جی پہلی چیز تو یہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا. جو کہتے ہیں نا کہ جی مجھے تو لگ رہا تھا اچھا بھائی لکھاری نے لکھ دیا بس اب باقی سب کام تو ہو ہی جاتا ہے. تو وہ جی ریئلائزیشن مجھے ہوئی کہ بھائی باقی کاموں میں کتنی محنت لگتی ہے، کس طریقے سے ٹائم لگتا ہے، کتنی آپ کو ایڈیٹر کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جی کور پیج بھی بننا ہوتا ہے، پھر جی 3 چیزیں اس میں اور ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ ریئلائزیشن ہوئی کہ بھائی جی 1 منٹ، دنیا میں اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں. وچ از اے گڈ تھنگ. آئی تھنک وہ ایک ایسی نئی چیز تھی جس کو اب غالباً ایک ایکسپیرینس ہونے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں اس سے پتہ چلی ہیں، اس سے سمجھ آئی ہیں کہ یار یہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. شاید میں لکھتے وقت بھی اب اپنے دھیان میں رکھوں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بعد میں بہت ٹائم لگا دیتی ہیں رادر اگر آپ اسے شروع میں ہی ایز اے رائٹر دیکھ کر چلیں. تو ایک تو یہ کہ لرننگ ایکسپیرینس میرا بہت ہی اچھا تھا، بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتہ چلی. تقریباً پورا پروسیس ہی مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا. جی دوسرا یہ کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی داستان نے کس طریقے سے میری تخلیق کو سنوارا، میرے خیال سے جو سپورٹ سسٹم ہوتی ہے نا، ڈسپائٹ کہ میں جی یہ کہہ رہی ہوں کہ یار ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کتاب چھاپنے کا، لیکن میرے جی خیال سے جتنا ایزیلی یا بالکل ایک مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. ہاں یہ محنت ضرور تھی کہ بھائی ٹائم دینا ہے، پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے، جواب دینا ہے، بار بار چیزوں کو دیکھنا ہے، لیکن obviously وہ تو پروسیس کا پارٹ ہے. یہ محنت مجھے نہیں کرنی پڑی کہ مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہو رہا ہو، چیزیں بڑا کنٹرولڈ وے میں، بڑا تمیزدار طریقے سے چلیں. آئی ایم ویری ہیپی ود اٹ کہ مجھے جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ طریقہ کار سے میرا کام جو ہے وہ اپنی پیس پہ جا رہا ہے. کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، آئی جی کین کوآرڈینیٹ، آئی کین میک کریکشنز ان لائک کہ میں مجھے کسی کے پیچھے پڑنا پڑ رہا ہو یا پھر مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو، یار میں کیا کروں، پریشان گھوم رہی ہوں میں. الحمد للہ دیٹ واز ناٹ دا کیس. میرے خیال سے اٹ واز اے ویری اسموتھ رائڈ. مجھے تو بڑا مزہ آیا. ٹھیک ہے. اچھا کوئی مشورہ دینا چاہیں گی داستان کے لیے کہ وہ مزید نئے لکھنے والوں کی اور کس طرح سے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی بہتر ہونی چاہیے. رائٹر اور جو بھی ٹچ پوائنٹس ہیں، واٹس جی ایپ کی دنیا ہے، ای میلس کی دنیا ہے، بہت چیزیں ایزی ہو گئی ہیں، لیکن باوجود اس کے انفارچونیٹلی ہم ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر کبھی بجلی نہیں ہوتی ہے، کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے، کبھی بارش میں کسی کا گھر ڈوب جاتا ہے. تو یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں نا، ان کے دوران اس کمیونیکیشن کو بہتر بنانا بٹوین دا آتھر اینڈ بٹوین دا ٹیم، آئی تھنک دیٹ از ون ایریا ویئر آئی سے کہ داستان کین امپروو. اینڈ آئی تھنک یو ہیو اے گڈ کیپیبلٹی آف ڈوئنگ اٹ. اٹس جسٹ دیٹ ایک فیڈ بیک میری طرف سے، آئی ایم شیور کہ اور لوگ بھی اس طرح کے فیڈ بیک دیتے ہوں گے. سو آئی تھنک دس از ون ایریا آف امپروومنٹ. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گی اپنی طرف سے؟ میسج میرا یہی ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں، کتابیں پڑھتے رہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں تو خدارا کسی کی انڈورسمنٹ کا ویٹ نہ کریں. کوئی آ کر آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. اور ایک دفعہ جب آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو روکیے مت. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جنک لکھ رہے ہیں، سو بی اٹ. کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر شخص کہیں نہ کہیں سے شروع کرتا ہے. بس اگر آپ جی کو واقعی لگتا ہے کہ یار دس از واٹ آئی ایم میڈ فار، گو فار اٹ. کسی کی پرواہ نہیں کرنی. اور امید ہے کہ آپ بائی دا ٹائم آپ ایک سفر اپنا طے کریں گے، چاہے وہ سال کا ہو یا سالوں کا ہو، اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یار واقعی بات تو یہ درست کہہ گئی خاتون. دیٹس اٹ. باقی میرے لیے بہت ساری دعا کریں اور میری کتاب ضرور خریدیں، ضرور پڑھیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی. ضرور انشاءاللہ. بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے اور تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ ثنا، آپ نے وقت نکالا. آپ سے گپ شپ کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو دیا آپ کے وقت کا. انفیکٹ آپ نے مجھے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اینڈ اٹ واز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. مجھے بھی بہت مزہ آیا. سیم ہیئر سیم ہیئر. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.